کرو گے انہیں نہیں چھوڑیں گے، جب تک سارے قیدی آزاد نہیں کرو گے انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ساری دنیا کہتی تھی یہ احمقانہ قدم انہوں نے اٹھایا ہے، یہ کوئی اچھا حکیمانہ قدم نہیں اٹھایا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ایک ایسی آہنی طاقت جو اندر سے کھوکھلی تھی، سید مقاومت کا یہ مصرع، یہ جملہ ساری دنیا کے میڈیا نے نشر کیا، اب معلوم نہیں آپ تک پہنچا یا نہیں پہنچا، یہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اِنَّا اسرائیل ہَذِهِ، یعنی یہ اسرائیل جو تمہارے سامنے ہے، اوہن من بیت العنکبوت، قرآن کی آیت ہے کہ یہ اسرائیل جو آج تمہارے سامنے ہے یہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے، یہ مکڑی کی تار سے بھی زیادہ کمزور ہے، یہ مکڑی کی تار سے کمزور ہے۔ یہ بتانا ضروری تھا جہان اسلام کو کہ آپ کا دشمن مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے، لیکن ہالی ووڈ نے اس کو سپر مین بنا کر پیش کیا۔ الحمدللہ فلمیں تو دیکھتے ہی رہتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں نا، اب میں نہیں کہوں آپ دیکھتے ہیں، آپ کی نظروں سے گزر جاتی ہیں فلمیں، یوں کہوں فلمیں آپ کی نگاہوں سے گزر جاتی ہیں، فلموں کا قصور ہے نا، ہمارا تو نہیں ہے کوئی قصور، ہم تو بیٹھے ہوتے ہیں وہ سامنے سے آ کر گزر جاتی ہے، ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ فلم آپ کے سامنے سے جب گزرتی ہے اس میں ایک کردار بنایا ہوتا ہے سپر مین کا، انہوں نے سپر مین کون ہے؟ جو ہر جگہ جا پہنچتا ہے، ہر حادثے میں جا پہنچتا ہے، ہر مشکل میں پھنسے ہوئے آدمی کو جا کر نجات دیتا ہے۔ یہ سپر مین کس نے بنایا ہے؟ کیمرے نے، یہ صرف کیمرے کے سامنے سپر مین ہے، لیکن یہی جب کیمرہ آف ہوتا ہے یہ اپنے بوٹ کے تسمے بھی خود نہیں کھول سکتا، یہ سپر مین یہ بوٹ کے تسمے بھی نہیں کھول سکتا، اتنا عاجز انسان، ایک معمولی سا انسان ہوتا ہے فلم ایکٹر، لیکن کیمرہ اس کو کیا پیش کرتا ہے؟ سپر مین پیش کرتا ہے۔ خوب یہ سپر مین انہوں نے بنایا اسرائیل کو، اور سپر مین بتایا کہ یہ ہر کام کر سکتا ہے دنیا کا، یہ سارے جہان اسلام کو تہس نہس کر سکتا ہے، جو ملک سر اٹھائے گا یہ اس کو سرکوب کر سکتا ہے، جو قوم سر اٹھائے گی یہ اس کو خاک میں ملا سکتا ہے۔ اس سپر مین کے چہرے سے نقاب اتارنا ضروری تھی، جس طرح سے مرحب ایک سپر مین تھا، مرحب سپر مین بنا ہوا تھا، سپر مین آ کر در خیبر، قلعہ خیبر کے اوپر کھڑا ہوتا تھا، اسلام کے سردار جاتے وہ سامنے آتا، ادھر اسلام کے بڑے بڑے جنگجو سردار سامنے جاتے وہ ان کے سامنے آتا، وہ بھی سپر مین تھا، جب وہ سپر مین ان کے سامنے آتا خوب یہ سردار دیکھ کر وہ ان سے جیسے پڑھتے ہیں ہمارے خطیب ذاکر حضرات، وہ ان سے پوچھتا کہ میں نیچے ہوں، وہ کہتے نہیں آپ زحمت نہ کریں ہم خود ہی، چونکہ وہ چھت سے اوپر سے دیکھتا تھا ان کو، یہ واپس آ جاتے تھے۔ رسول اللہ پوچھتے تھے کیوں کچھ کیا نہیں، کیا ہوا؟ وہ کہتے تھے جی ہمیں اس کے بچوں پہ رحم آ گیا، یتیم ہو جائیں گے بچے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ دلیل ہے نا، مسلمان ہے بالآخر، اگر یہ باتیں نہ کرے اس کو مسلمان کون کہے؟ کہا اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے چھوٹے چھوٹے، ہمیں ان پر رحم آ گیا ہے، یہ رحم کھا کے اس سے چھوڑا ہی ہے۔ لیکن اس سپر مین کے چہرے سے نقاب اتارنا تو ضروری تھی۔ کس طرح سے نقاب اترتی ہے سپر مین کے چہرے سے؟ کہ اس نے جو بہت بڑا قلعہ بنا کر اور اس میں ایک عظیم در لگایا ہوا تھا، وہ در ایک اشارے سے اکھڑ گیا، وہ در ایک اشارے سے اکھڑ گیا۔ خود امیر المومنین، اب تو خیبر پہ پی ایچ ڈی بھی موجود ہے سنا ہے، جو ہر دن نیا خیبر پڑھتے ہیں، لیکن خود امیر المومنین سے پوچھیں کہ اس سپر مین کے چہرے سے کس طرح امیر المومنین نے نقاب اتاری؟ حضرت فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے باب خیبر کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، حضرت فرماتے میں نے ٹچ ہی نہیں کیا اس کو۔ ما قلعت باب الخیبر بقوت جسدانیہ بل بقوت رحمانیہ، میں نے خیبر کو جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ الہی طاقت سے اکھاڑا، الہی طاقت سے اکھاڑا، اللہ کی طاقت سے اکھاڑا، رحمانی قوت سے میں نے اکھاڑا ہے اس کو۔ رحمانی قوت کے اوپر جس کا بھروسہ ہو اس کے سامنے یہ سپر مین نہیں چلتے۔ اسرائیل ایک سپر مین بنا ہوا تھا،
اس سپرمین کے چہرے سے نقاب اٹھانا ضروری تھا. آج ہر عرب پشیمان ہے کہ 60 سال تک جسے ہم ڈرتے رہے، 60 سال تک جسے ہم ڈرتے رہے، وہ یہ تھا دراصل. بعض اوقات ہوتا ہے نا، لوگ کسی سے ایسے ڈر رہے ہوتے ہیں، عجیب کسی آدمی سے، بہت ہی بزدل آدمی سے ڈر رہے ہوتے ہیں. اس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، اس نے لباس عجیب و غریب قسم کا پہنا ہوتا ہے، مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوتی ہیں، اس کی مونچھوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر بڑھ کر ایک بچہ بھی اس کے منہ پہ تماچا مار دے، وہ مونچھوں سمیت نیچے گر جائے، اٹھ بھی نہیں سکے گا. پھر وہ یہی سپرمین انہوں نے بنایا ہوا تھا. اس سپرمین کے چہرے سے نقاب اتار دی اور فرما دیا کہ اگر تمہارا بھروسہ خدا پر ہو، اللہ پر ہو، اور نظام خدا کی پناہ میں ہو، سائے میں ہو، اور ولایت کے سائے میں اگر آ جائیں. اسلام کی بھی کئی شکلیں ہیں، بغیر ولایت کے اسلام اور ولایت کے سائے میں اسلام. اگر ولایت کے سائے میں اسلام ہو جائے اور اسلام اس انسانوں سے اسلام کی پناہ لے کر، سہارا لے کر اگر 2000 بھی اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، سپرمین کے چہرے سے نقاب اتر جاتی ہے اور دنیا جان لیتی ہے کہ عنکبوت کی تار سے بھی زیادہ کمزور تھا یہ، مکڑی کی تار سے بھی زیادہ کمزور تھا یہ. فلموں نے، ہالی ووڈ نے اس کو سپرمین ناقابل تسخیر طاقت بنایا ہوا تھا. لیکن پیروان ولایت اور اہل ولایت وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی سخت اس کے اندر موجود ہے. ولایت کو خطرہ رسول اللہ نے بھانپ لیا آغاز سے ہی. وہ خطرہ جو مسلمانوں کی طرف سے درپیش تھا، اسے تو بہت سارے خطرے ہیں، دشمن کی طرف سے بھی ہے، لیکن دشمن سے ولایت کا نظام گھبراتا نہیں ہے. دشمن سے گھبراتا نہیں. رسول کبھی بھی دشمن دیکھ کر پریشان نہیں ہوئے. توجہ فرمائیں، راہبروں کی پریشانیاں، لیڈروں کی پریشانیاں، اور وہ بھی خدائی راہبروں کی پریشانیاں. غیر الہی راہبر وہ پریشان ہو جاتے ہیں جب ووٹ نہ ملے ان کو، وہ پریشان ہو جاتے ہیں جب سیٹ نہ ملے ان کو، وہ پریشان ہو جاتے ہیں جب کوئی اور مادی ان کو فائدہ نہ ملے، مفاد نہ ملے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن الہی راہبر وہ کب پریشان ہوتے ہیں؟ پریشان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے ہوتے ہیں. قرآن نے 2 رہبروں کا ذکر کیا کہ یہ سخت پریشان ہوئے. ایک موسیٰ کا ذکر کیا اور ایک خاتم الرسل کا ذکر کیا. موسیٰ بھی پریشان ہوئے اور پیغمبر اکرم بھی پریشان ہوئے. کب پریشان ہوتے ہیں راہبر؟ راہبر کبھی دشمنوں سے پریشان نہیں ہوتے. اللہ کے بنائے ہوئے راہبر، خدا کی طرف سے منسوب راہبر، وہ کبھی دشمن کو دیکھ کر نہیں گھبراتے. دشمن کو دیکھ کے نہیں گھبراتے. موسیٰ ایک طرف دریا اور سمندر تھا، ایک طرف فرعون تھا. فرعون اور سمندر کے بیچ میں کھڑا ہوا موسیٰ، ساری قوم گھبرا رہی تھی، موسیٰ نہیں گھبرائی. قرآن پڑھ کے دیکھیے، ساری قوم نے کہا موسیٰ اب تو ہم پکڑے جائیں گے، اب تو پکڑے جائیں گے ہم. موسیٰ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جن کے ساتھ خدا ہو، سامنے سمندر ہو، پیچھے دشمن، لیکن انہیں یقین ہوتا ہے خدا پر، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے. نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا، جب پکڑ کے لے گئے، سوال جواب کیا، ابراہیم پریشان نہیں ہو. جب سزا سنائی، ابراہیم پریشان نہیں ہو. جب منجنیق میں ڈالا، ابراہیم پریشان نہیں ہو. جب آگ میں جا رہے تھے تو بھی پریشان نہیں تھے، بلکہ جبرائیل مدد کے لیے آئے تو بھی پریشانی کا اظہار نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ جبرائیل دیر سے کیوں آئے ہو، یہ نہیں کہا دیر سے کیوں آئے ہو. کہتے ہیں نا منجنیق سے نکلے، آگ میں نہیں پہنچے تھے، بیچ میں جبرائیل آ گئے. پوچھا کہ اے ابراہیم مدد چاہیے؟ کہا مدد چاہیے لیکن تیری نہیں. مدد چاہیے لیکن تیری نہیں. وہ جس کی مدد چاہیے وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور وہ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ مدد کر دے گا میری. ابراہیم پریشان نہیں. یہ تو نہیں کہ ابراہیم کو پہلے سے یہ یقین کروا دیا گیا تھا کہ آگ نہیں جلائے گی. نا، جب آگ میں گئے تو آگ ٹھنڈی ہوئی. اس سے پہلے گرم تھی، اتنی گرم تھی کہ کوئی اس کے قریب نہیں. منجنیق سے اس لیے پھینکا کہ گرم تھی، ورنہ پکڑ کر ابراہیم کو آگ میں ڈال دیتے اگر اتنی گرم تھی کہ اس سے بہت فاصلے پہ ڈالنے والوں کو کھڑا ہونا
اتنی تمازت، اتنی شدت